میں بینیفیشری تو ہو ہی جاؤں گا، لیکن میرا اگر اینڈ یوزر جو ہے اگر وہ بینیفیشری نہیں ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی فائدہ نہیں. کہ واٹ از دا ایٹیالوجی اینڈ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اینڈ واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دس کہ آپ نے انفرٹیلٹی کو موجودہ ڈیجیٹل کے حالات میں آپ نے اس کو دیکھا، اس کو فوکس کیا آپ نے. لیکن میرا کام جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا، میں نے حصہ ڈالنا ہے. آپ مطمئن ہیں؟ میں بہت آپ نے سیٹسفائڈ انفرٹیلٹی کو کیا تو میں الحمدللہ بہت سیٹسفائڈ. اللہ کا حکم ہے کہ جس نے ایک انسانیت کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. آپ کا مدر ہوڈ ہے. دس از اسٹرانگ موٹیو وچ آئی ایم ٹاکنگ ود یو. اس کے علاوہ سروائیول آف لائف ہے آپ کا، اور ایک یہ محرکات سے آپ جو کینیڈا وائٹ پودا پھول اس وقت لے کر کے آئے گا جب اس کو سٹریس ہوگی کہ اپنے سروائیول. موجودہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تناظر میں اگر روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے ساتھ مینٹل فزیکل جو بیماریاں ہیں وہ بھی بڑی کامن ہو چکی ہیں. اب آپ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ بدل چکا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا. تو جب ہم ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں تو اس میں ہماری زندگیوں میں ایک تیزی آ گئی ہے، اور تیزی کی بنا پر ہمارا مینٹل سٹریس، سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر، فزیکل جو ہماری ڈیزیز ہیں وہ بڑی کامن ہیں. آج ہم بات کریں گے، ہم فرسٹ نیوز نیٹ ورک پر ہم ویلکم کرتے ہیں عابد شیخ صاحب. عابد شیخ صاحب کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں، ان کی آٹو بایوگرافی کی طرف جائیں، ملٹی ڈائمینشنل ان کی شخصیت کی لیئرز ہیں. جیسے جیسے ہم ان کی لیئر کو ہم انفولڈ کرتے جائیں گے تو ہم ایک نئے عابد شیخ سے متعارف ہوتے جائیں گے. میں ان کو عرصہ 35 ایئر سے جانتا ہوں، اور جہاں تک ان کی میری ملاقات کا تعلق ہے 1986 میں میری ملاقات ہوئی. اور یہ ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل جو کہ ویل ریپیوٹڈ ہے، جو ریسرچ اورینٹڈ کمپنیز، اس میں انہوں نے کی مالیکول جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے ٹیوبرکلوسس میں، اس کے علاوہ مختلف آگے جیسے جیسے گفتگو ہوگی عابد شیخ صاحب سے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. یہ تو ان کا پہلا تعارف ہے. پھر یہ ایز اے پروفیشنل طور پر یہ فارماسیوٹیکل میں آئے. اس کے فوری طور پر جب یہ ریٹائر ہوئے ہیں وہاں سے فارماسیوٹیکل میں، تو پھر ان کا جو رجحان ہے وہ نیچرل میڈیسن کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہوگی، جو ہماری ٹریڈیشنل میڈیسن ہے. تو شیخ صاحب سے وہ بھی پوچھیں گے. پھر شیخ صاحب اس کے بعد ماہر غذائیات ہیں، غذا کے بارے میں لوگوں کو کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے اپنی ابتدائیے میں بتایا کہ وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا. انفارمیشن ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے. ہماری ترقیوں میں جو بدلاؤ آیا ہے، ہمارے لائف سٹائل میں جو بدلاؤ آیا ہے، اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہم اس کا دیکھنے کا ہمارا موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ اسکرین ٹائم، موبائل ایڈکشن از ویری کامن. تو اس کے سلسلے میں آج ان سے بات چیت کریں گے. اور جو آپ کو تعارف کروانے کا جو آبجیکٹو ہے از ویری کلیئر کہ شیخ صاحب ایلوپیتھک میڈیسن میں، شیخ صاحب ٹریڈیشنل میڈیسن میں، اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے طور پر جانے جاتے ہیں. میں نے ملٹی ڈائمینشن کا جو لفظ یوز کیا ہے وہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس تمام کا فائدہ کیا ہے ہماری آڈینس کو؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کی اب جو بات ہوگی اس میں ایک لاجک ہوگا، اس میں ایک آپ کے مسائل کا ایک حل ہوگا کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. آپ کا اگر جو جنک فوڈ از ویری کامن، اس میں آپ کا جو فاسٹ فوڈ ہے ہر کوئی حری میں ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو مینٹل سٹریس ہے اس پہ یہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے غذا کا کیا شیڈول ہونا چاہیے، شیخ صاحب اس پہ بات کریں گے. تو آج ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. میں نے جب تھوڑا سا ہے تو، اور ماشاء اللہ جہاں ان کا ایریا جو انٹرسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو مینٹل سٹریس ہے، دوسرا بانجھ پن، عورتوں میں جو اولاد کا نہ ہونا، انفرٹیلٹی، اس پہ شیخ صاحب کی اسپیشل ریسرچ ہے. ان سے آپ کو علاج کروانے کا، ان سے آپ کو مشورہ کرنے کا یہ بینیفٹ ملے گا. ان کا کمپیریزن کے طور پر یہ چیزوں کو بڑے حق اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور اپنے مسائل جو پیشنٹ کے مسائل کا حل ہے بڑا لاجیکل جو ہے وہ پرپوز کرتے ہیں. تو شیخ صاحب شام کو کلینک بھی کرتے ہیں، وہاں پر ان کے نمبر آف پیشنٹس ہیں. اگر آپ ان کی فیس بک پر جائیں تو ماشاء اللہ لامتناہی سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. تو آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان سے سوال کریں گے تو شیخ صاحب ہمیں ایلوپیتھک، ٹریڈیشنل میڈیسن، سائیکولوجیکل طور پر ان کا کمپیریزن کر کے آپ کو جو موجودہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کا حل پیش کریں گے. تو شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے بڑا لمبا چوڑا میرا تعارف کروایا. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. اگر میں اس ساری چیز کو سم اپ کروں تو فارماسیوٹیکل میرا پروفیشن رہا، اور ہربلزم جو ہے وہ میرا پیشن رہا، اور کاؤنسلنگ میرا شوق رہا.
تو میں اسی تینوں ایرا میں کام کر رہا ہوں. اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں, جیسے آپ نے انفرٹیلیٹی کی بات کی, تو میرے لیے ایک سچی بات اس میں بائنگ موٹیو یہ تھا کہ میں نے بہت سارے ایسے میرے قریبی پیشنٹس تھے جن کے انفرٹیلیٹی کے ایشوز تھے, اور خاص طور پہ جب میں نے انفرٹیلیٹی کو دیکھا تو اس میں جس طریقے سے وہ ٹریٹ ہو رہے تھے, دا وے دے ور ٹریٹڈ بائی ڈفرینٹ پروفیشنل پیپل, وہ بہت تکلیف دہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت ساروں کے بہت زیادہ پیسہ لگ رہا تھا, پیسہ ضائع ہو رہا تھا, لیکن شاید پیشنٹ کو کچھ نہیں مل رہا تھا. اچھا, اس میں ایک اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز انٹرسٹنگ بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ میں اپنے فیس بک پہ بھی لوگوں کو کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں وہ چیزیں ان کے پاس پہنچاؤں جو کہ ان کے لیے 1 سے 2 منٹ میں وہ جس کو پریکٹیکلی اگر عمل کر لیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہو. اچھا, اس دوران ہر وہ بات جو کہ چونکہ میڈیم میں آپ کو پتہ بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن سم ٹائمز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ جو آپ کی آنکھوں سے, آپ کے کانوں سے اوجھل ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے اس چیز کو ہم اگر لے کر کے چلیں تو میرے خیال میں بہت ساروں کا فائدہ ہونا چاہیے. لوگوں کو حقیقی مسائل سامنے آنے چاہیے. جی ہاں. دوسری ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک ابھی کسی پروڈکٹ پہ کام کیا یا میں نے اپنی کسی اس پریزنٹیشن پہ کام کیا تو میرا آبجیکٹیو یہ رہا کہ میرا اینڈ یوزر بینیفیشری, میں بینیفیشری تو ہو ہی جاؤں گا, لیکن میرا اگر اینڈ یوزر جو ہے اگر وہ بینیفیشری نہیں ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو آپ کا نالج ہے وہ ٹرانسفر ہو. جی ہاں, نالج ٹرانسفر ہو, اس کو رزلٹ ملیں, اس کی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو وہ کیور بھی ملے. تو یہی ایک آبجیکٹیو ہے جس کو ہم لے کر کے اس وقت آپ کے سامنے. دوسری بات آپ نے جیسے کہی کہ انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہی اگر ہم پہلے اسٹارٹ میں بات کر لیں تو دیکھیے کہ اگر میں اپنے دادا کو دیکھوں تو میرے دادا کے اگر ٹیسٹوسٹیرون کے لیول سٹیٹس کو میں چیک کروں تو شاید اس میں سے 20% میری اور آپ کی ایج کے کم ہو گئے. اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو شاید ہماری پرسنٹیج کے حساب سے ان کے بھی ٹیسٹوسٹیرونز کم ہو گئے. اچھا, اب جیسے آپ نے بات کی مینٹل ہیلتھ کی بات کی, آپ نے فزیکل ہیلتھ کی بات کی, نیوٹریشن کی بات کی, تو یہ ہوا کیوں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑا وائٹل ہارمون ہے, خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں مرد ہونے کے ناطے. تو چونکہ عورتوں میں اس ہارمون کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون کے نام سے تو ان میں کم ہارمونز ہوتا ہے یہ والا, لیکن ان کے اپنے ہارمونز ہیں, ان کی جو ہارمونل آرکیسٹرا وہ ڈفرینٹ. تو جب ہم ٹیسٹوسٹیرون کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو میل ہیلتھ ہے وہ اتنی کمپرومائز ہو رہی ہے کہ شاید اگر آپ کے پاس وہ ڈیٹا آ جائے تو آپ خود پریشان ہو جائیں. میں نے اس میں آنے کا, میں نے اس میں اسٹرگل کرنے کا, میں نے اس میں ریسرچ کرنے کا آبجیکٹیو یہ بنایا کہ الٹیمیٹلی یہ جو آنے والے بچے ہیں ہماری اولادوں کی طرح, یہ ہمارے ہی سامنے آئیں گے, انہوں نے آگے گرو کرنا ہے, انہوں نے آگے اپنے گھروں کے, ملک کے, شہروں کے جی ہاں. جب ان کی ہیلتھ کمپرومائز ہو جائے گی تو پھر ہم کدھر جائیں گے, پھر یہ کہاں کیا کریں گے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں نے جیسے بات کی کہ اگر میں اپنے فور فادرز کو دیکھوں آن این ایوریج ان جنرلی, تو جب ہمارا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہوا تو ہم نے کیا کیا, ہم تو پھر بھی کھیل لیتے تھے, ہم کسی نہ کسی, ہر ہماری ایج کا بندہ جو ہے کسی گراؤنڈ میں جا کے کوئی نہ کوئی گیم کھیلتا تھا, ہم لوگ سائیکل چلاتے تھے, ہم لوگ ڈفرینٹ پیدل بھی چلتے تھے, واکس بھی کرتے تھے. اچھا, اب وہ جیسے جیسے آبادی بڑھی وہ دیکھیں وہ پرسنٹیج کم ہو گئی. اب ہمارے بچے, جیسے پچھلے دنوں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں ایک گراؤنڈ میں گیا تو وہاں پہ ایک ایتھلیٹ تھا, وہ سکھا رہا تھا بچوں کو. تو میں نے ایک اور بچے سے پوچھا, تو میں نے کہا بیٹا آپ بھی کوئی گیم کھیلتے ہو؟ تو کہتا نہیں. اچھا, پھر اچانک اس کو یاد آیا, کہتا نہیں سر میں نا کمپیوٹر پہ گیم کھیلتا ہوں. اب وہ گراؤنڈ میں وہ جانے کے لیے موبائل پہ شفٹ ہو گئی, وہ اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گیم جو ہے یہ بھی اتنی ہی افیکٹو ہے جتنی کہ گراؤنڈ میں وہ کھیلنا کرنا تھا. لیکن ایسی بات نہیں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی نیند جو ہے وہ ہم نے پوری کرنی چھوڑ دی. اچھا, اب یہ کہنے کو تو بڑی عام سی بات, آپ نے, میں نے, ڈیجیٹلائز ہو گئے, زندگی ایڈوانس ہو گئی, رش ہو گیا, سب کچھ ہوا, لیکن اس غیر ارادی طور پہ ایک ہیبٹ نے ہماری جو پرسنالٹیز ہیں, ہیومن میل پرسنالٹیز ہیں, اس کو موڈیفائی, ان کو بہت زیادہ چینج کر دیا. ایک جو فیکٹر کہ جو مجھے 7 گھنٹے نیند لینی تھی, میں اگر سے کبھی رات 10 بجے سوتا تھا, صبح 5 بجے اٹھتا تھا, تو میرے لیے کافی تھا کہ میں 7 گھنٹے ایک ڈیپ سلیپ لے رہا تھا. اچھا, اب میں نے وہ ٹرینڈ بھی بدل دیا, میں رات کو 2 بجے, 1 بجے, 3 بجے سونا شروع ہوا, اور اسی طریقے سے میں صبح دیر سے اٹھا. تو جو میری باڈی کی ریپیئرنگ تھی, اب میں چونکہ اس وقت میل کو ڈسکس کریں, میں اس کے فیکٹرز کے آپ سے بات, اس نے کیا کیا کہ وہ
جو مجھے اس نے پہلے فیکٹر کر دیا کہ جناب میرے ٹیسٹوسٹیرون لیول اس پراپر لیول پہ بننے ہی نہیں چاہیے، وہ نہیں بنے. اب وہ میری جو پرسنالٹی تھی، میری میل پرسنالٹی تھی، وہ گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی. دوسری بات ہے کہ میں نے ایکسرسائز چھوڑ دی. جب میں نے ایکسرسائز چھوڑی تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹیسٹوسٹیرون کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری ٹانگوں کی ایکسرسائز سے بنتی ہے. اب وہ جو ٹانگوں کی ایکسرسائز تھی وہ میری ویڈیو پہ نہیں ہو سکتی. وہ الٹیمیٹلی مجھے پیدل چلنا ہے، مجھے ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے جم جانا ہے. جم نہیں جانا تو کم سے کم گراؤنڈ میں جا کے ایکسرسائز کرنی. وہ بھی میں نے چھوڑ دی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بھی میں نے اپنی خواہشات کو بڑھا دی. جب میں نے اپنی خواہشات، میرے پاس اگر سے کہ میں اس وقت 50,000 یا میں 1,00,000 روپیہ میں کماتا ہوں اور جو شاید میری بیسکس نیڈس کے لیے شاید سفیشینٹ بھی ہو، لیکن میں نے اپنی خواہشات، جو نیڈس اور وانٹس کا جو فرق تھا وہ ہم نے اتنا بڑھا دیا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنے ہمسائے کی گاڑی کی ہو رہی ہے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے اپنے ہمسائے کے پہننے اوڑھنے پہ ہو رہی ہے. مجھے لوگ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا سٹریس لیول بڑھ گیا، چونکہ میرے پیئرز نے، میری فیملی نے، میرے حلقہ احباب نے مجھے پریشرس ان کے مطابق دیکھنا شروع کیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس سٹریس کی وجہ سے میرے ٹیسٹوسٹیرون اور کم ہو گئے. تو جب یہ سارے کے سارے فیکٹر ہوئے تو جو ایک میل کی پرسنالٹی تھی وہ کمپرومائز ہونی شروع. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ایک اسٹڈی کری انفرٹیلٹی کی، کہ اگر آج سے ہم 20 سال پہلے اگر ہم دیکھیں کہ انفرٹیلٹی کپل میں جو میجر پرابلم آتی تھی وہ فیمیلز میں آتی تھی. فیمیلز انفرٹیلٹی کی وجہ سے جو کنسیپشن ہی ہو رہی تھی. لیکن اب شاید آپ حیران ہوں گے کہ ریورس ہو گیا. اب میل انفرٹیلٹی ریزن ہے اس کنسیپشن نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے دیکھیں اب ایک میل ہی ایک سوسائٹی کا جو وہ مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہی کمپرومائز ہو گیا. سو یہ آپ نے چونکہ جنرل بات کی تو اس لیے مجھے، ہاں فیمیل میں بھی ایک فیکٹرز ہیں ڈفرینٹ ہے، جیسے ان میں انڈومیٹروسس ہے، جیسے ان میں باقی کوئی ایشوز ہوتے ہیں، PCOS کے کیسز ہیں وہ بھی ہیں. تو میں نے جی ہاں میں نے آج سے کوئی 20 سال پہلے جب یہ سوچا، چونکہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ میرا اوڑھنا بچھوڑنا فارماسیوٹیکلس تھا، پھر قدرت نے مجھے کچھ چیزیں میرے سامنے لے کے آئے جس میں میں نے ڈفرینٹ ہربس کو آبزرو کیا، دیکھا. تو میں نے یہ سوچا کہ جب قدرت نے اتنا کچھ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو فارماسیوٹیکلس بہت اچھا ہے، ویری گڈ. اس میں بہت ساری ایسی انوویشنس ہیں، انوینشنس ہیں جو کہ ہیومینٹی کے لیے ونڈرفل ہے. چونکہ میں پریکٹیکلی میں کسی بھی تھراپی اور ٹریٹمنٹ کے اگینسٹ نہیں، واٹس ایور اٹ از، اس کے اپنے پرنسپلس ہیں. اچھا پھر میں نے اس کو مجھے شوق دیا، اس نے مجھے ٹریگر کیا کہ میں ہربس کو، پھر میں نے 25-30 ہربس کو پہلے سلیکٹ کیا. اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے میں نے جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس تھیں، جو کہ میں نے اس کے لیے ڈپلوماز تھے، BUMS کیا اس میں میں نے اس میں ایک ڈپلوما کیا، جو کورس ہے. پھر میں نے پوسٹ گریجویشن ہیومن ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کی. لیکن چونکہ پاکستان میں ریسرچ کا فقدان ہے اس لیے میں اس کو اٹھا کر کے میں نے ان ڈیپتھ جو ہے میں نے ڈفرینٹ ہربس کو ڈسکس کرنا اسٹڈی کرنا شروع کیا. اس سے مجھے اور قدرت کے نظارے نظر آئے. اس میں مجھے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی اس وقت میڈیکل پروفیشن میں جب میں یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اینڈومیٹروسس اس کا ٹریٹمنٹ صرف 2 ہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کنٹرسیپٹیوز دے دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے خاتون کی ہسٹریکٹمی کر دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اینڈومیٹروسس از ویری ویری پینفل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں خاتون کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. اس کی ایٹیالوجی اس کو ہم ڈفرینٹ بات کریں. میں نے اس پہ ریسرچ کری اور آج میں جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ہوپفلی میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اتنے سالوں میں 10,000 کے قریب پیشنٹس ایسے ہیں جنہوں نے میرا ڈیولپڈ فارمولے کو جب اس نے یوز کرا تو اس سے یہ ہوا کہ ان کو ریلیف ملی، ان کی پرابلمس الحمدللہ کافی حد تک کیور بھی ہوئی. تو جب آپ کے پاس 95% سکسیس ریٹ آ جائے تو آپ سمجھتے ہو کہ یس اٹ از گڈ. بڑی اچھی شیخ صاحب آپ کی کلینکل اچیومنٹ ہے، اور ماشاء اللہ آپ نے جس طرح ایلوپیتھک کی مالیکول جو آپ نے بتائے وہ انٹروڈیوس بھی آپ نے کروائے، اس کی فارماکالوجی کی، اس کی فارماکو ڈائنامکس آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. تو کیا وہ میرا سوال ہے میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، یہ ہے کہ واٹ از دا ایٹیالوجی اینڈ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اینڈ واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دس کہ آپ نے انفرٹیلٹی کو موجودہ ڈیجیٹل کے حالات میں آپ نے اس کو دیکھا، اس کو فوکس کیا آپ نے. دیکھیں یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے. جی میں نے دیکھیں ایک اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریزنس تو بہت ساری ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان اکیلے کل نہیں ہوتا، لیکن میرا کام جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا. میں نے حصہ ڈالنا ہے. آپ مطمئن ہیں؟ میں بہت سیٹسفائڈ الحمدللہ کو کیا تو میں الحمدللہ بہت سیٹسفائڈ، اس لیے
کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جس نے ایک انسانیت کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. تو یہ اس سمبولیکلی ہے کہ اگر میرے اس پروگرام سے, میرے بقیہ پروگراموں سے, میرے ایک ٹریٹمنٹ سے اگر ایک بندہ بھی ٹھیک ہو جائے, ایک بندہ بھی کیور ہو جائے, آئی ہیو ڈن مائی جاب. ناظرین یہاں پر عابد شیخ صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو انفرٹیلٹی جو بانجھ پن ہے وہ صرف عورت کو لیبل کیا جاتا تھا کہ عورت ہے. تو شیخ صاحب کی ڈسکشن سے جو میں نے جو کنسیو کیا ہے ابھی وہ ہے کہ میل ڈومیننٹ اس میں جو ہو گیا ہے. اب اس کے جو حالات کے تناظر میں جو میں بات کر رہا ہوں اس کے دیکھا جائے تو اس کا یہ ہے کہ ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے. موبائل ایڈکشن از ویری کامن. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو چیزیں آ رہی ہیں, جو ہم گیجٹس استعمال کر رہے ہیں انفارمیشن کے, وہ ہمارے لائف سٹائل پر اثر انداز ہوئے ہیں. جی ہاں. اور اسی اثر انداز ہونے سے انہوں نے بتایا کہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ اس کی جو ڈٹرمینیشن ہے اس پہ بھی. جی دیکھیں یہی بات آپ نے جیسے بات کی کہ اگر ہم پہلے وہ تھے کہ جی فیمیل واز لیبلڈ ایز رسپانسبل فار انفرٹیلٹی. یار یہ بانجھ پن ہے, اس کو ڈائیورس کرو, اس کے سماجی افیکٹ بھی ہے. اچھا اب ابھی اگلی بات جو مجھے وارث چاہیے. جی ہاں, یہ ہمارے سوشل میں تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں. اچھا لیکن دوسری ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں جب قدرت نے شادی کا آپ کو ایک سسٹم دیا, وہ اس کا مقصد ہی فیملی بنانا تھا. ہاں جی بالکل صحیح. اس کا پرائمریلی مقصد, اگر میں لفظ یوز کروں تو شاید یہ زیادہ اپروپریٹ ہوگا, کہ یہ دیکھیں یہ کائنات کو اس دنیا کو چلانے کا ایک پروسیس ہے نا. تو جو شادی ہوتی ہے اس کا پرائمرلی تو فیملی سیٹ اپ بنانا ہے. تو اب وہاں پہ ڈومنٹ تھا پہلے, جو مرد اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں تھا اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو سے, اب اس کا مین رسپانسبلٹی میل پہ آ گئی. شیخ صاحب یہاں پر میں یہ چیز ایڈ کرتا جاؤں, جو آپ کی بایولوجیکل جو آپ کی نیڈس ہیں اس میں 4 جو قسم کے جو موٹیوز ہیں, محرکات, جس کو میں اردو میں بولوں گا, اپنے سننے والوں کو ہم ٹرمنالوجی کا کم استعمال کریں, تو اس میں سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ ہنگر ہے, بھوک ہے آپ کی. جی ہاں. آپ کا مدرہڈ ہے. دس از اے اسٹرانگ موٹیو وچ آئی ایم ٹاکنگ ود یو. اس کے علاوہ سروائیول آف لائف ہے آپ کا, اور ایک سیکس ہے. یس. تو یہ محرکات سے آپ جو کینٹ اوائڈ. دیکھیں میری بات سنیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پودے پہ پھول کب آتا ہے؟ پودا پھول اس وقت لے کر کے آئے گا جب اس کو سٹریس ہوگی اپنی سروائیول کی. اب اس کے بغیر پھول نہیں آئے گا. نہیں, اس کو اپنی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. بقا کا مسئلہ. اس نے وہ فلاورنگ دینی ہے, اس نے سیڈنگ کرنی ہے, اس نے پولنس دینے ہیں. اچھا اب اگر آپ انٹرسٹنگ کی بات بتاؤں کہ اگر جیسے کہ اگر آپ کا باغبانی میں تھوڑا سا شوق ہو, تو جیسے ہی کسی پودے کے پھول آئیں گے, خاص طور پہ سبزیوں کے, پھلوں کے, ایسے, اس وقت اگر آپ پانی نہیں روکو گے نا اس کو دینا, اگر آپ پانی زیادہ دے دو گے تو وہ فلاورنگ گر جائے گی. ایک انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ. اچھا اس کو میسج کیا جاتا ہے؟ اس کو میسج آتا ہے کہ میری سروائیول ہو رہی ہے. وہ پھل, وہ بیج اس وقت بنے گا جب اس کو یہ سٹریس ہوگی کہ جی میری سروائیول, اس لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں پانی روک دیا جاتا ہے اور وہ پھر اپنا فل پوٹینشیل دیتا ہے. ایگزیکٹلی جیسے آپ نے بات کی, جیسے خاندان بنانے کے لیے جو شادی کا جو سلسلہ ہے وہ خاندان بنانے کے لیے, جس میں اچھا اب یہاں پہ جب کنفلکٹ آئے گا, ایشوز نہیں ہو گئے, کپل ایشو لیس ہو گیا, تو پھر ہمارا جیسے ہم نے بات کی کہ مینٹل سٹریس جو ہے وہ انکریز ہوگا, وہ ہمارے پیئر سے, ہماری فیملی سے, ہمارے ماں باپ سے, ہمارے بہن بھائیوں سے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. جب سٹریس بڑھنی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری باڈی میں کیٹاکولامنز ریلیز ہونے شروع ہوتے ہیں. اچھا عابد شیخ صاحب, اس میں سماجی دباؤ جو ہے اس کا کیا آپ رول سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا سماجی رول. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کرنے کے علاوہ یہ بڑی ٹریڈیشن. جی ہاں, لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں میری اپنی نیڈ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو میری فیملی ہے, سماج ہے, اس میں آف کورس ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اصل چیز یہ ہے سر کہ جب آپ اس سٹریس میں آ جائیں گے تو آپ کے فرٹائل ہونے کے چانسز اور کم ہو جائیں گے. اچھا اس کو کیا کرنا, اب جو لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کو نہیں سمجھتے. وہاں آپ کے جو اس سماجی پارٹ ہے, میرا آپ کے اس پروگرام کے ریفرنس سے میں تمام اپنے ان دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فار گاڈ سیک, اگر کوئی آپ کی فیملی میں بہن بھائی بچہ اولاد اگر انفرٹیلیٹی کا پیشنٹ ہے, اس کو ایک اچھے ڈاکٹر سے تو ملائیے, لیکن اس کو اپنے طنز, اپنے الفاظ, اس نے اپنی رویوں کے ساتھ اس کو ڈیمیج نہ کریں. ڈیمیج کرتے ہیں.
تو جب وہ ڈیمیج ہوں گے تو یہ دیکھیے کہ وہ ایک اور ان کے لیے ٹراما پیدا ہوگا. اچھا شیخ صاحب, یہ بڑا ساڈے اپنا ਹੁੰਦਾ کہ یار بے اولادی ہے, منحوس آ, یہ تو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں, ساڈا وارث دا ذمہ دار کون آ. جی سر, ایسی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں سر. ایسے کر کے میں کہنا جی کہ تسی پھر انہوں نے ضرور, اگر انہوں نے قدرت نے اگر انہوں دے سسٹم چ کوئی اگر سے کہ کوئی فالٹ آ بھی گیا تو انہوں مزید ڈیمیج تو نہ کرو. بڑی اچھی بات. انہوں دا ذہن تے ڈیمیج نہ کرو یار. انہوں نے جینے کا حق تو دو نا, کم از کم وہ سوسائٹی میں ہیں تو صحیح ہے. جسمانی طور پر تو ہے, ایموشنل طور پر بھی آپ ان کو انجر کر رہے ہیں. جی ہاں. اب یہ ہوا کیا کہ آپ کی اولاد تو میری اولاد تو ہے, اس کو تو ہم ڈینائل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اچھا لیکن قدرت نے اگر اس ہو سکتا ہے کہ بھی وہ خدا جب کہتا ہے کہ میں کسی کو لڑکے دے کے, کسی کو لڑکیاں دے کے, کسی کو کچھ بھی نہیں دے کے سماتا ہوں, تو کیا ہماری نہیں تو اس کی سن لو جو آپ کو بتا رہا ہے اپنا رب. یہاں بلیف کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس مینٹل سٹریس, ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے شہروں میں کسی بھی جگہوں پہ آپ کورٹس میں چلے جائیں, ڈائیورس ریشو کیا آ گئی, اس کی ون آف دی میجر ریزنس یہی آ رہی ہے. اچھا ہم تھوڑا سا میں اس کو بنیادی نقطہ نظر سے دیکھنا یہ چاہوں گا عابد شیخ صاحب کہ ہمارے یہاں پر عورت کی خوراک پر, آپ ایک ہمارے غذائیات بھی ہیں, عورت کی خوراک پر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا جی کہ اگر کوئی گوشت پکایا ہوا تو انہوں کہتے بوٹی جیڑی ہے یار وہ صرف تسی بچہ جڑا وا گھر دا جڑا انہوں تو بتے اینو یار لڑکا کھائے گا, کڑی نہیں کھائے گا. ایک جنرل میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ود دا پرسپشن آف دس ویری کامن یہ ہے بات سر. یہ اس کے لیے آپ ایک خوراک کیا آپ تبدیل کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بدقسمتی تو یہ ہے کہ بھی یہ گل تو ٹھیک ہے جی, کڑیاں تو بعد چ کھا لیں گا. ہمارے تو یہ آپ دیکھیں ہمارے تو ایک ٹرینڈ تھا, ابھی تو مارکیز میں شادیاں وغیرہ کٹھی ہو گئی, ورنہ تو عورت ذات مرد پہلے کھانا کھاتا تھا, عورت کو بعد میں کھانا ملتا. ہاں یہ بات ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ سیلف کیٹرنگ ہو اس میں یہی ہو, تو اب تو یہ چینج ہو رہا ہے. اب میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا, اچھا اس پہ بات ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جی دیکھیں جو چیز بھی ہے نا, جب آپ نیچر کے اگینسٹ جاؤ گے تو پرابلمس تو آئیں گے. بالکل صحیح. تو نیچر کے پاس واپس آنا پڑے گا. اس کے لیے ایک حل یہ ہے کہ میں جیسے فار ایگزامپل اگر میرا ویٹ سے اس کا 70 کلو ہے تو آن این ایوریج کو 10 سے ضرب دے, تو میرا ایسے پیشنٹس کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے, تو وہ جو میرا ناشتہ جو ہے وہ اگر میں آئیڈلی اگر میں اس کو 10 سے ضرب دوں تو وہ 700 گرام بنتا ہے. 700 گرام مجھے فریش فروٹس, فریش ویجیٹیبلس یہ لینی چاہیے. کیلوریز میں اگر بات کریں ان ٹرمز آف کیلوریز, اچھا اس میں میں الاؤنسز کتنے دیکھیں اس کی الاؤنسز کیلوری وہ ایک میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں گن کے نہ کھلاتا ہوں نہ کھاتا ہوں. چلے بڑی اچھی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے آپ کو ایگ ہے, ایگس ڈیلی 1 سے 2 ضرور لیں, چونکہ یہ متس جو بنا دیں کہ انڈا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, انڈے کی سفیدی کھانی چاہیے, اس پہ بھی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اس میں فارمی انڈے اور دیسی انڈے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سر. انڈا قدرت نے اس کے ایک پروسیس سے بنایا, اگر تھوڑا بہت فرق ہوگا بھی تو یہ آپ بتائیے کہ ہر چیز میں ایک مرد میں دوسرے مرد سے, ایک لڑکی میں دوسرے لڑکی میں فرق نہیں ہوتا. لیکن نیوٹریشن ویلیو میں آ سکتا ہے فرق سر. اگر وہ آ بھی جائے تو پاکستان کا پھل اور انگلینڈ کے پھل میں فرق ہوتا ہے, تو وہ اس کی فرٹیلیٹی, اس کی زمین کا فرق ہے. اسی طریقے سے جو بریڈ ہم جہاں سے لے رہے ہیں, ایگس جہاں سے لے رہے ہیں, اس کا فرق آ بھی جائے گا تو کیا, لیکن ایز اے ہول تو آپ کو ٹھیک مل رہا ہے نا. آپ ایگس کو کریں, آپ اچھے خوراک لیں, ایکسرسائز کریں. ہماری جو جنک فوڈ ہے, خاص طور پہ برگرز ہیں, بیکری ہے, جنک فوڈ جو ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹن پیکڈ ہیں, اگر ہم نے اس کو اوائڈ نہیں کرا, ہم نے اس کے پیچھے لگے رہے, تو پرابیبلٹی یہ ہے کہ یہ پرابلم بڑھے گی, جس میں پولیسسٹک اووری ڈیزیزز سمٹمس بہت زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انفرٹیلیٹی کی جیسے میں بات کی, تو ہمیں وہ ڈائٹ کی طرف واپس آنا پڑے گا, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا. لیکن نیچرل ڈائٹ کیا آپ سٹریس کر رہے ہیں؟ جی ہاں, میں ڈیفینیٹلی اسی کی طرف آنا پڑے گا سر. آپ دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر ڈائبیٹک ہوں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چاول نہیں کھائیں, آپ روٹی نہیں کھائیں, آپ آلو نہیں کھائیں. میں مان لی بات, میرا کویشچن یہ ہے کہ چاول, آلو یا گندم یہ بری نہیں, چونکہ اگر یہ بری ہوتی, اگر ان سے شوگر بڑھتا, میں ایک بڑی باریک سی بات آپ سے بڑی بات ہے, حالانکہ اگر وہ بری ہوتی, میرا شوگر بڑھاتی تو میرے جو 30 سال کی عمر میں بھی بڑھا رہی ہوتی. اچھا شیخ صاحب یہ جنرل کنسیپٹ ہے کہ روٹی کھاؤ گے تو زیادہ تو شوگر نہیں, وہ تو شوگر اب چونکہ میری باڈی ڈیزیزڈ ہو گئی. لفظ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو یہ کم کھائیں,
چاول کے اگینسٹ مت ہو جائیں, آلو کے اگینسٹ مت ہو جائیں, یا آپ روٹی کے گندم اس کی کوانٹٹی میں آ اس جائے کی کوانٹٹی دیکھیں. اب میری باڈی ہے نا جس کی نیڈ ہے. ہاں, اب میری جو پہلے کیپیسٹی اور تھی, پہلے میری ایکٹیویٹی اور تھی, پہلے میری ریکوائرمنٹ اور تھی. سو اٹ مینس کہ پروڈکٹ اٹ سیلف بری نہیں ہے, آپ کو ایج فیکٹر کے مطابق ایج فیکٹر اس کو ٹیلر کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے, جو میرے ایک استاد محترم ہیں, میں نام ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, طارق سعید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, آج کل ڈائلسس پہ ہیں. انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. ابھی رمضان میں ایک دن انہوں نے میرا پروگرام دیکھا تو مجھے کہتے یار شیخ صاحب میں ایک ڈیفینیشن ملی ہے مجھے. میں نے کہا کیا جی؟ شیئر کیجیے. کیا انہوں نے کہا جی کہ جی بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے. واٹ از دا بیلنس ڈائٹ؟ واٹ از دا کنسیپٹ آف بیلنس ڈائٹ؟ ہاں, تو میں اس نے کہا یار ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشنس ہوتی ہیں, لیکن مجھے قرآن کی سورہ رحمان کی جو آیت نمبر 12 ہے اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے. بیلنس ڈائٹ جب رب نے وہاں پہ وہ دی کہ وہ اجناس جن میں بھوسا ہے اور خوشبو ہے وہ ہے بیلنس ڈائٹ. یہ رب نے ہمیں, جو انہوں نے کنسیپٹ کیا, انہوں نے کنسیو کیا اس آئیڈیا کو, فائبر بیسڈ. اب فائبر بھی آ گیا, خوشبو بھی آ گیا, اور آپ کے نیوٹرینس بھی آ گئے. تینوں چیزیں آ گئی نا. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ چاول دیکھو گے, اگر چاول کا مطلب یہ ہے کہ اس میں, اور اگر آپ کسی ایسے پھل میں دیکھ لو, جیسے آپ فار ایگزامپل سیب لے لیتے ہو, تو سیب میں کیا خوشبو بھی ہے, سیب میں وٹامنس بھی ہیں, فلیور بھی ہے, اس کا وٹامنس بھی ہے, اس کے بعد فائبر بھی آ گیا. اب آپ اس بگول کا چھلکا لے لو, اس بگول کا چھلکا صرف فائبر ہے, نہ اس میں خوشبو ہے نہ اس میں نیوٹرینٹس ہیں. اب آپ اس بات کو ذرا غور کریے گا. تو اگر اس بگول کا چھلکا اکیلا کھانا آپ کو پڑ جائے اور صرف وہی کھانا پڑ جائے, وہ آپ بیمار ہو جاؤ گے. لیکن اگر اس بگول مکمل کھانا شروع کر دو آپ اور بہتر ہو جاؤ. لیکن چونکہ اس کی ڈفرینٹ یوزیج آئے, اسی طریقے سے جو قدرت نے آپ کو ایسی چیز دی ہے جس میں آپ کو نیوٹرینٹس ملتے ہیں, وٹامنس ہیں, منرلس ہیں, وہ ملتے ہیں, جس میں خوشبو ملتی ہے, جس میں فائبر ملتا ہے, وہ آپ ضرور کھائیے. دیکھیے شیخ صاحب, جو اس بک کا چل رہا ہے IBS, اریٹیبل باول سنڈروم, آپ کی باول موومنٹس, آپ کی کانسٹیپیشن, اس پہ جو تو از اے ویری افیکٹو رول. دیکھیں اگر آپ نے پراپرلی کھایا along with the other things, اگر آپ نے اس کو پراپرلی نہیں کھایا تو یہ آپ کی آنتڑیوں سے بیسیکلی آسمیٹک پریشر سے پانی لے لے, وہ سک کر لے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ جب آسمیٹکلی یہ کرے گا تو آپ کے لیے وہ سیویئر کانسٹیپیشن کا بھی باعث بن سکتا ہے. اچھا. اسی لیے جب اس اب جو اصل میں جو آپ کا ہیلتھ ایڈوائزر ہے اس کا کام یہ ہے کہ میں وہ کہتا ہے جی اس بول کا چھلکا کھا لیں, ایسے, لیکن وہ یہ نہیں ایکچولی بتاتا کہ اس بول کا چھلکا کھائیں کیسے. اس بول کا چھلکا جیسے ابھی آپ نے بات کی تو میں اس میں بتاتا چلوں کہ اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ اس کو سٹر کریں, اس کو گلاس پانی میں ڈال کے اس کو 2 چمچ ڈالیں, اس کو سٹر کریں, اس کو چند لمحوں کے لیے رکھتے ہیں, وہ ایک جیل بن جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ سارا پانی ابزارب کر لے گا. لیکن شیخ صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیفور ٹیکنگ اس بول آپ پانی کا گلاس بعد میں لیں, پہلے اس کا جو ہے وہ ویسے اس کو. جی میں اس کا آپ کو نقصان بتاتا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کنسیپٹ ہے, یہ کنسیپٹ ہے, میں اسی ہم اس لیے بیٹھے نا, آپ اور ہم اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بیٹھے. اچھا جب وہ جیل بن جائے گی نا تو میں اس کو پی لوں گا, سے کہ میں نے کھانے سے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے لے لیا. اب کیا ہوا کہ وہ میری آنتڑیوں سے میرا نیوٹرینس نہیں, پانی نہیں لے گا آسموٹک پریشر سے, وہ اس نے خود بلک کا بنائے گا. جو جیل بن گئی ہے وہ کوٹنگ کر دے گی, اب وہ کوٹنگ سے وہ آلریڈی ایک ریڈی میڈ ہو گیا. اچھا جب میں نے پھانک لیا, 2 چمچ پھانک لی اور اس کے بعد میں نے 1 گلاس پانی لے لیا, تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے کہیں یہ جو ایسوفیگس ہے اس کے ایسوفیگس میں کہیں کچھ پارٹس رہ جائیں اور وہ ہو سکتا ہے آپ کی وہاں پہ پرابلم کریٹ, جو آپ کا ڈائجسٹو فلورا ہے. جی ہاں, اس کو. اس لیے جب بھی ایسی چیز لیں اپنے ہیلتھ ایڈوائزر سے مشورے کے ساتھ, طریقے کے ساتھ اس کو پوچھ کر کے لیں. اور دیکھیں ہم نے بڑی کامن سی بات کی, آپ پاکستان کیا دنیا کو کیسا بندہ, میں کہتا ہوں یہ کنسیپٹ آپ نے ہمیں آج بڑا نالج میں آپ اضافہ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک چیز ملی ہے کہ کتنی کوانٹٹی میں لینی چاہیے, کب لینی چاہیے, اور کتنا ان کے لیے وہ فائدہ ہے. جی ہاں, تو ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہاں عوامی جو مفاد ہے اس کو واچ کر سکیں. ہمارا بیٹھنے کا مقصد جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگر ہماری اس ساری ڈسکشن کا ہمارے اینڈ یوزر کو فائدہ نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں. There is no need of any podcast and any discussion. جی ہاں, whatsoever. جی ہاں. تو شیخ صاحب اس میں آپ یہ موجودہ جو ہمارے ڈیجیٹل سسٹم ہے اس میں آپ ایک بیلنس ڈائٹ کا جو کنسیپٹ ہے آپ کی نیوٹریشن ہے,
آپ مینٹل اسٹریس کاؤنسلر بھی ہیں, آپ نے ماشاء اللہ نیچرل میڈیسن ہے جو آپ کا جو اس پہ بھی آپ کی کمانڈ ہے. تو کیا کمپیریزن کرتے ہیں آپ اگر ان کو ایک کریں کہ بندے کی صحت بھی بہار رہے اور وہ اس کو انٹیک, اس کی جو فوڈ انٹیک ہے وہ بھی پوری ہو جائے؟ دیکھیں, اس کا ایک پرنسپل جو کل بھی تھا, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ ہے میانہ روی. بیلنس. آپ کو اپنی ساری چیزوں کے سبھی کو پرائرٹائز آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس وقت دیکھیں, آپ کا موبائل آپ کو بتاتا ہے کہ آج آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے. اگر آپ سے 12 گھنٹے آپ جاگتے ہو اور اس میں سے 6 گھنٹے آپ جسٹ اسکرول کرتے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے جس کو مٹیریل دیکھ رہے اس کو تو فائدہ ہو جائے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے. آپ کو اپنے عبادت کے لیے, آپ کو کھانے کے لیے, آپ کو سونے کے لیے, فیملی کے لیے, سبھی کے لیے آپ کو اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, میانہ روی کرنی ہے. اب آپ میانہ روی جو ہے چاہے کھانے میں کر لیجئے, چاہے آپ پہننے میں کر لیجئے, چاہے آپ کسی اور دنیا کی ایکٹیویٹی میں کر لیجئے, وہی الٹیمیٹ کی آبجیکٹیو ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ جیسے دیکھیے کہ ہم شادی بیاہ پہ جب ہم جاتے ہیں تو اکثر اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ جی روٹی کھل گئی, تو میں کہنا روٹی نہیں کھلی, بندے کھل گئے. روٹی تو بیچاری ہوتی کھڑی. ہاں ایسے ہوتا ہے. اچھا, اس وقت کیا ہوا, ہمیں کیا فیم دیا گیا, 5 ڈشیں, 10 ڈشیں, 20 ڈشیں. اس نے ہمارے برین کو میسج دیا کہ یو آر دیئر ٹو ایٹ اونلی. اسی طریقے سے میں نے رمضان پہ کئی دفعہ لوگوں سے کہا کہ یہ جو ہے یہ فوڈ فیسٹیول منتھ نہیں ہے. اچھا سر, ایسے ہجوم آتا ہے جیسے کہ جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اب کیا کہ ہوا, کھانا پہلی مرتبہ دیکھا. اچھا اب پھر کیا ہوگا, آپ نے زبردستی ٹھونسا, کھایا نہیں, ٹھونسا. جب آپ زبردستی ٹھونسو گے تو آپ نے جو بھی ہم بات کی میانہ روی میں, تو بھی نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوگا, یار کھانا پڑا ہوا ہے, آپ آرام سے بیٹھ کے کھا لیجئے, جتنا دل کرتا کھا لیجئے, لیکن اپنے دماغ کو میسج دیجئے کہ واٹ یو نیڈ از یو آر گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ. شیر صاحب, آپ مینٹل اسٹریس مینجمنٹ کے بڑے بڑے اچھے ٹپس بھی دیتے ہیں, بلاگ بھی کرتے ہیں, اور میں نے آپ کے اکثر جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس پہ کوئی دار چینی ہے یا کارڈمم ہے یا دوسری ہے, اس کے لیے آپ اس کے طبعی فائدے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہے, اگر آپ لیں گے. ہوم ریمیڈی ہے, آپ نے گھر سے سونپ اٹھا لی, وہ کھا لی, اس سے آپ ٹھیک ہو گئے, آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. غذا تو ایک بیسک نیڈ ہے. ڈس ایز, یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ ڈس ایز کا مطلب یہ ہے کہ یو آر انکمفرٹیبل. ڈسکمفرٹیبل, ایز میں نے کہا آپ آسانی نہیں ہے, پتہ گڑبڑ ہوگی. ڈیزیز کا مطلب دس از دا ایٹیالوجی بیہائنڈ دس. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ ماشاءاللہ کے نیوٹریشن کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں, کہ ایک تو غذا ہماری جسم کا جو ہے وہ ضروری ہے. کیا ایسی غذا جو ہے یہ ہمارے نفسیاتی مسائل پر, جو ہمارے زندگیوں میں ایک بہت ہری وری کری اور ہر کام جلدی میں کرنا چاہتے ہیں, اور انٹالرنس, اور اس کے علاوہ ہم ہر کام جو کہتے ہیں کہ میرے پاس بعد میں وہ ایک کام کرنے میں جو ہے نا بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, یہ کوئی ایسا کھانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا میری بات؟ دیکھیں میں نے جب ہم نے اسٹارٹ میں بات کری کہ چونکہ میں نے بہت ساری اسٹریسز تو خود پالی ہیں نا, میں نے خود اپنے لیے کہا, آپ مثال کے طور پہ گھر سے نکلتے ہو, آپ کا آفس ٹائم 9 بجے, آپ نے کیا عادت بنائی ہوئی ہے کہ میں 9 بجے تو میں نے آفس جانا ہے, لیکن میں 8:45 بجے جاؤں گا. آپ 8:45 بجے کبھی آپ کو کوئی ٹریفک پھنس گئی, آپ رستے میں اپنی گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں نکالتے, نہ اس بیچارے موٹر سائیکل کو گالی کی سمجھ آئی, لیکن آپ ماشاءاللہ نکالے جا رہے ہو. اچھا سگنل بند ہو گیا, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. مین وائل جیسے جیسے کرتے آپ کا اسٹریس لیول بڑھنا شروع ہو گیا. جیسے جیسے آپ کا اسٹریس لیول کنٹینیوس بڑھے گا, پھر بلڈ پریشر, یہ وہ باقی پرابلم, آپ کا بیہیویئر چینج ہوگا. اب کیا ہوا, آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا جو گھر کا اور آفس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 15 منٹ کا ہے, آپ 8:30 بجے پہلے نکل آئے. جب 8:30 بجے نکل جاؤ گے تو جس آفس میں آپ نے جا کر کے 9 سے 5 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے, اگر وہاں 5 منٹ پہلے بھی چلے جاؤ گے تو کون سی کیا کوئی مذاق نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ اب یہ دیکھیے کہ جب آپ وہاں سے گھر سے نکلے ہو, تو آپ جب تیار ہو کے نکلے ہو, تو پھر آپ یہ دیکھو کہ جب آپ 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤ گے, آپ کو ایک سینس آف ریلیف ملے گی کہ یار میرا جو باس سامنے دیکھ رہا ہے, جس نے میں نے ابھی بایو میٹرک کرنا ہے پہنچنے کے لیے, یا میں نے وہ مجھے ایٹ لیسٹ ابیوز نہیں کرے گا, یا مجھے بری آنکھ سے نہیں دیکھے گا, بیکاز آئی ایم ویل ان ٹائم. یہ چیزیں, اچھا یہ آپ گھر سے نکل گئے. اچھا جب آپ 8:30 بجے سے
تو اب آپ کو یہ کیا قیامت آ گئی کہ آپ اپنی زندگی کا آغاز کرا اور ناشتہ بھی سکون سے نہیں کر سکے. تو جس کے لیے آپ آج کمانے جا رہے ہو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں. تو اب آپ کیا کرتے ہو کہ آپ ناشتہ بھی ہری بریز میں کرتے ہو, وہ آپ کی باڈی کا وہ حصہ نہیں بن سکتا. یہ بات ہے. تو اب کیا ہوا, آپ اور 10 منٹ پیچھے آ جاؤ, آپ نے سکون سے ناشتہ کیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے اپنی ڈائٹ کو لے لیا. اب لنچ بھی آپ آفس میں جاتے ہو تو اگر آپ کا لنچ کا اہتمام ہے وہاں پہ تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ سے کہ آپ نماز بھی ہے آپ سے کہ لنچ کر لو, تو آپ پھر وہاں پہ بھاگتے ہو. آپ اس گھنٹے کے لیے 10 چیزیں اور سوچ کے رکھی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ آپ کے لیے لنچ اینڈ پریئر ٹائم ہے. تو آپ 2 کام کر لو یار, آپ تاکہ وہ جو لنچ کا آپ کر رہے ہو وہ بھی ہضم ہو جائے. پھر جب آپ ڈنر کی بات کرتے ہو تو ڈنر میں بھی آپ کم از کم اتنا ٹائم اپنے دو کہ بھی سونے سے پہلے آپ کا کچھ اسٹمک خالی ہو جائے. جی جی آنتڑیوں میں تو جانا. تو یہ جو آپ بات کریں ڈیجیٹل ورلڈ تو وہ ہر طرف ہی ہے, آپ اسے اوائڈ تو نہیں کر سکتے, آپ نکل تو نہیں سکتے. آج ہمارا جو پروگرام آن ایئر جا رہا ہے, یہ آن ایئر جب جائے گا تو ڈیجیٹل پروسیس کے ذریعے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ برا نہیں ہے, برا نہیں ہے, صحیح بات. ہمیں اپنی زندگی کو اسی کے حساب سے ٹیلر کریں, اسی لیے اسٹریس کم ہوگی. پھر آپ ہلکی سی واک بھی کرو آپ, تاکہ آپ کی باڈی کے کیٹاکلمنٹس بھی کم ہوں. جی, تو ٹیک ہوم اپنا ابشیر صاحب آپ میسج کیا دیں گے, جس طرح مجھے میں نے چیزوں کو آپ کو ریلیٹ کیا ہے کہ اگر آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے تو آپ ایک غیر متوازن غذا جو ہے, اس کا میں بات کرنا چاہوں گا, اس کا ہم اصول اب ہمارے پاس نہیں ہے, یا اس کو ہم مینیج نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی واٹس ایور دا ریزن وی ہیو ڈسکس ان ڈیٹیل. تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوں گے, اس سے سماجی مسائل بھی ہوں گے. ایون کہ آپ نے بڑی آج ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو نالج میں اضافہ کیا ہے کہ جو آپ کے میڈیکل میجر پرابلم ہے, مینٹل پرابلم ایز ویل ایز دا انفرٹیلٹی, میں بات اسی پہ لے کے آ رہا ہوں, اس پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے یہ ہمارا اسکرین ٹائم اور ہمارا سارا کچھ. میں اگر اس وقت آپ کو کنکلوڈ کروں ان چیزوں کو, میں یہ ساری چیزوں میں اگر ہمیں 2 کام صحیح طریقے سے آ گئے, اگر ہمیں تھینک یو کہنا اور سوری کہنا آ گیا تو ہم بہت ساری پرابلم سے بچ جائیں گے. اچھا, یہ باتیں تو ہمیں ہمارے والدین نے میرے خیال ہمارے یہ انفارچونیٹلی دنیا میں جو فرق ہے, اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو صرف اس کو کنکلوڈ کر لیجئے. اس پروگرام کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ بھی شاید یہی ہے کہ آپ تھینک یو بولو جو آپ کو ایک گلاس پانی پلاتا ہے, جو آپ کے ساتھ چلتا ہے, جو آپ کو راستہ دیتا ہے, اس کو اگر وہ سنیں یا نہیں سنیں, سنتا ہے تو ضرور سنائیے تھینک یو. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سوری کہنا سیکھیں. جب آپ یہ 2 کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی برین فنکشن آپٹمسٹکلی بہترین ہو جائے گا. تو یہی ہم سیکھیں, یہی میرے خیال میں اگر ہم ہمارے جو اس وقت دیکھنے والے ہیں یہی میسج اپنے گھر لے جائیں تو ہمیں ہاؤ ٹو سے وین ٹو سے تھینک یو اینڈ ہاؤ ٹو سے اینڈ وین ٹو سے سوری, آئی ایم شیور وی ول بی کورڈ. آبا شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لا آف جو نیچر ہے, جس سے ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم مختلف قسم کی جو مینٹل ڈیزیزز ہیں, جو ہماری دوسری چیزیں ہیں, اس میں انوالو ہو رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ سوری کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ ایک اچھے بیہیویئر کے ساتھ, ایک ویل ٹالرنس کے ساتھ, کیونکہ جو ہماری جو ٹالرنس ہے دس دا فنڈامنٹل ویلیو آف اسلام وچ پرموٹ پیسفل, جو ہے وہ محبت کا ایٹماسفیئر کریٹ کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ انوالو ہو چکی ہے, جس سے انریسٹ از ویری کامن, ہر طرف بے چینی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. تو آج ابشیر صاحب کے ساتھ بڑی تھاٹفل ہماری ڈسکشن رہی. انہوں نے بطور غذائیت بتایا کہ کس طرح کی بیلنس غذا آپ کے پاس ہونی چاہیے. انہوں نے مینٹل اسٹریس کی بات کی کہ جو ہمارے سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, پژمردگی ہے, رویوں میں تبدیلی ہے, اس میں بھی وہ کاؤنسلنگ انہوں نے بھی آپ کو اس کا بھی ٹپ دیا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو شیخ صاحب کی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ایلوپیتھک پہ, ٹریڈیشنل میڈیسن میں اور کا کمپیریزن سے, اور انہوں نے علاج انہوں نے تجویز کیا ہے کہ جو انفرٹیلٹی پہلے تو صرف عورتوں ہی کو لیبل کیا جاتا تھا, اب یہ مردوں پر ان کا لائف سٹائل بدلنے کی وجہ سے وہ لیبل ہونا شروع ہو گیا کہ میل جو ہے رسپانسیبل ہے, میجر جو رسپانسبلٹی ہے وہ انفرٹیلٹی. یہ بہت بڑی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انفرٹیلٹی جو بانجھ پن ہے, اس کے میڈیکل پرابلم تو ہے لیکن سماج پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے ہاریبل ہیں. تو ایٹ رائٹ ٹائم اس کا آپ لیں اور کسی ماہر ڈاکٹر سے, ماہر حکیم سے, جو اس کی ڈائنامکس کو سمجھتا ہو, جو صحیح علاج تجویز کرے, کیونکہ ان دا لانگ ٹرم ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے جو ابشیر صاحب نے بتایا کہ اس, لیکن
جو آپ کا نالج ہے وہ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہو، آپ کی ایٹیالوجی کو سمجھتا ہو، آپ کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو سم اپ بات کرنے کا مقصد ہے جس طرح ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز میں انہوں نے کام کیا، وہاں سے جو پرسیپشن لیا اور ان کی جو پرسنالٹی کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ بھی ابھی آج اشکار ہوئی ہیں. اور مختلف میں نے ایک ہی ویڈیو میں وہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو. آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیں. عابد شیخ صاحب نے جو بڑی فکر انگیز باتیں کی ہیں لائف سٹائل کے حوالے سے، اور جو اگر ہم پراپر ڈسپلن کے ساتھ لائف سٹائل کو نہیں گزاریں گے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا اس کا وہ خوفناک سے خوفناک ہوتے جائیں گے. اس میں یہ کہ اگر آپ کا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اس کے جو ڈوپامینرجک ریسیپٹرز ہیں وہ اس کا اسپوائل ہو رہے ہیں. اسکرین ٹائم سے آپ کا ویژن لاس ہو رہا ہے، آپ کے انٹلیکچوئل جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ سفر کر رہی ہیں. تو شیخ صاحب نے ہمیں موجودہ ڈیجیٹل جو ایرا ہے، جو ڈیجیٹل ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے تناظر میں جو باتیں کی ہیں کہ آج کا بچہ جو ہے موبائل پر تو گیم کھیل رہا ہے، کھلی فضا میں جا کے گراؤنڈ میں نہیں کھیل رہا، جس کے نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک. اور ہم آپ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے، شیخ صاحب سے سوال کیجیے. یہ بہت لولی پرسنالٹی کے حامل ہیں، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے لاجک کے ساتھ آپ کا سوالوں کے جواب دیں گے، جس سے کہ آپ کی زندگیوں میں ایک بدلاؤ بھی آئے گا، آپ کی زندگی آسان بھی ہوگی، اور آپ ایک منسند جو حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے یا جو نیچرل ہربل اسپیشلسٹ ہے اس کی سہولیات بھی آپ کو میسر رہیں گی. تو دیکھتے رہیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ سو نائس آف یو فار یور واچنگ فرسٹ نیوز نیٹ ورک.